اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکر اور مؤنث کے بارے میں آپ نے کل پڑھا تھا، تو مذکر اور مؤنث کی آپ نے تعریف بھی پڑھ لی تھی، اور اس کے آگے یہ جو دو تین قسمیں تھی یہ بھی پڑھ لی تھی۔ یہ آخری دو قسمیں مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی یہ باقی تھی، تو آج دیکھ لیں اس کو مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر ہو، خواہ علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امرأتن کے اس کے مقابلہ میں راجل آتا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ اتان، اس کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے گدھی، کہ اس کے مقابلہ میں حمار آتا ہے۔ آسانی ہے جس کے مقابلے میں جو ہے کوئی موجود ہو مذکر تو اس کو مؤنث حقیقی بولتے ہیں، لیکن مؤنث لفظی جو ہے وہ ہے جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر نہیں ہوتا، صرف وہ مؤنث ہی ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ جیسے ظلمتن عین کے اس کی تصویر عینتن اصل ہے۔ ظلمتن جو ہے یہ اندھیری کو بولتے ہیں، کہ اس کی جو ہے وہ اندھیری کا کوئی مذکر نہیں آتا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عینن، یہ عینن جو ہے یہ آنکھ کو بولتے ہیں۔ تو اب اس کا آنکھ کا جو ہے وہ مذکر کیا بنے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظ۔ مؤنث حقیقی آسانی ہے، مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، علامت موجود ہو یا نہ ہو۔ جیسے اوپر آپ نے پڑھی تھی 3 علامتیں تانیث کی، تو ان میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو یا نہ ہو۔ امرأتن میں بولتا علامت تانیث کی موجود ہے، لیکن اتانن کے اندر جو ہے وہ تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ ہی بولتا ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ الف مقصورہ ہے، نہ ہی اس کے اندر الف ممدودہ ہے، کوئی بھی علامت جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ مؤنث جو ہے حقیقی کی مثال ہے۔ سمجھ آگے؟ اگلی فصل دیکھ لیں جی۔ اگلی فصل نمبر 10 ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں۔ اچھا، واحد اور تثنیہ کے اندر تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آگے جمع کے اندر پھر کئی قسمیں بنتی ہیں، اس کے آگے کئی اوزان بنتے ہیں، تو کئی اس کے اندر قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سمجھنے والی چیز ہے، آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ ہوگی تو آگے مرفوعات منصوبات جو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 16 قسمیں جو آپ پڑھیں گے، اعراب کی 16 قسمیں، وہ یعنی کہ آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ افعال جو ہے یہ دیکھ لیں، اوزان، یہ جو وزن آگے لکھے ہوئے وہ سلام پڑھیں گے، لیکن ابھی جو ہے قسم کی باعتبار تعداد کے 3 قسم ہیں۔ اردو کے اندر جو ہے وہ 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ اسی طرح جو ہے وہ انگلش کے اندر بھی مجھے لگ رہا ہے 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ بھی ایک آتا ہے، جو اردو کے اندر بھی نہیں ہے اور انگلش کے اندر بھی نہیں ہے۔ انگلش کے اندر 2 جو ہے یہ جمع کے حکم میں ہی ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اس طرح اردو کے اندر بھی جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے نا جمع ہی ہوتا ہے۔ اب یہ واحد، تثنیہ اور جمع، واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یہ آپ نے پیچھے علم الصرف میں پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو بس یہاں آپ اس کو ترنت دیکھ لیں۔ جیسے راجل ایک مرد، امراتن ایک عورت۔ اب راجل کا جو لفظ ہے یہ واحد کا لفظ ہے، اب اس کو اگر تثنیہ میں لے کر جائیں گے تو پھر آپ کو تثنیہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اگلے تثنیہ میں لکھا ہوا ہے، کہ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مقصور اور نون سے پہلے الف یا ماقبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، 2 طریقے ہیں اس کے، 2 حالتیں ہیں، وہ دونوں کہاں یا لگے گی کہاں الف لگے گا، وہ آپ کو مرفوعات منصوبات مجرورات کے اندر جا کر پتہ چل جائے گا۔
اور اسی طرح اعراب کی 16 قسموں میں. لیکن یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے، واحد کے صیغے کے آگے الف اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو تثنیہ بن جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ واحد کے صیغے کے آخر میں یا اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو تثنیہ بن جاتا ہے. جیسے میں نے مثال لکھی ہو راجولانی، راجولون کے آخر میں الف اور نون لگا دیا تو راجولانی بن گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ راجولون کے آخر میں یا اور نون لگا دیا تو راجولین. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، لینی یہ جو راجولون کا جو لام ہے، لام کے اوپر زبر ہی آئے گا، یہی تثنیہ کی علامت ہے. یا سے جو پہلا حرف ہے اس یا کے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا، یہ تثنیہ کی علامت ہے. کوئی بھی آپ سیدھا اس کے اوپر لے لیں، راجولون کو مثال لے لیں، راجولون سے راجولین، امرأتن سے امرأتین، امرأتین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہی ہے. یدن ہاتھ کو بولتے ہیں، یدن سے یدین، یہ بھی دو ہاتھ، ایک ہاتھ یدن اور یدین دو ہاتھ. رجلن ٹانگ کو بولتے ہیں، رجلین دونوں ٹانگیں. جیسے آپ نے پڑھا رفع، رفع یدین، اب وہ یدین تو وہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یدین کسے کہتے ہیں. آج کل وہ کہتے ہیں نا رفع یدین، یدین جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بولتے ہیں. یدن ایک ہاتھ، یدن ایک ہاتھ کو بولتے ہیں جب اس کے آخر میں یا اور نون لگا دیا اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر یہ زبر ہی آپ نے لگانی ہے. یدن سے یدین، یدین رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو اسی طرح جو ہے رجلین دونوں ٹانگوں کا دونوں ٹانگیں. اسی طرح جو ہے کوئی بھی صیغہ ہے، کتاب، کتابین، کتابانی، کتابین، یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یہ بنانے کا جو ہے وہ قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو مثالوں کے سمیت جو ہے وہ بیان کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ جتنی مرضی مثال لیتی ہے، مسلمون مسلمان، ایک مسلم کو کہتے ہیں. اب دو مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمانی، مسلمین، یہ دونوں صیغے آئیں گے. مسلمانی، مسلمین، کہاں مسلمان آئے گا اور کہاں مسلمین آئے گا یہ آپ پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ تثنیہ بنانے کا جو ہے کلیہ سمجھ آ گیا سب کو؟ ہاں جی بولے جی، ساتھ ساتھ بولتے بھی رہے. جی استاد جی، بس ابھی ابھی کلاس جوائن کی ہے، نماز اچھا جی، پڑھا کے. ناصر صاحب نہیں ہے؟ جی استاد جی. ناصر صاحب کی فیکٹری میں ہوتے نا، ادھر کی بات پڑھاتے ہیں. نہیں، میں راول پنڈی میں ہوتا ہوں. راول پنڈی میں ہوتا ہے. اچھا جی، چلے جی، تثنیہ بنانے کا یہ ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے. تو الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں یا اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ تثنیہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں جی، تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مقصور کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مقصور کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نون آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگی، نون کے نیچے زیر ہوگی. ہر حال میں تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے. جیسے مثالوں کے اندر دیکھیں، راجولانی نون کے نیچے زیر ہے، اسی طرح راجولینی اس کے نون کے نیچے بھی زیر ہے، یہ نون مقصور ہے. یہ قاعدہ جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، یہ بہت کام آئے گا آپ کو. یہ صیغہ واحد کے آخر میں نون مقصور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح، یہ دونوں الف ہوگا تو پھر وہ پیچھے والی یعنی کہ رجولانی یا ما قبل مفتوح، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ الف یا سے پہلے جو ہے وہ یعنی کہ زبر ہی آئے گی. تو الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے ماقبل مطلب تو آپ کو سمجھ ہی ہوگا. ماقبل تو آسان لفظ ہے. ماقبل یہ ہے کہ یا سے اور الف سے پہلے والا جو حرف ہے. مفتوح کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، جس کے اوپر زبر لا دیں گے بنتا ہے. جیسے راجولانی، اب راجولانی کے آخر میں جو ہے وہ نون مقصور لگا دیا، دیکھیں جی نون کے نیچے زیر ہے اور نون مقصور سے پہلے جو ہے وہ الف لگا دیا اور الف کا ماقبل لام جو ہے وہ بھی مفتوح کر دیا. اسی طرح راجولینی کے آخر میں نون مقصور لگا دیا، نون مقصور سے پہلے جو ہے وہ یا لگا دیا اور یا کا ماقبل جو ہے وہ مفتوح کر دیا، تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا. جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کا صیغہ واحد کے آخر میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے. اچھا، اب یہاں کچھ تغیر کی بات کی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جمع کا صیغہ بنانے کا کوئی ایک کلیہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک کلیہ ہو جاتا، اگر کوئی ایک کلیہ ہوتا تو وہ یہاں بیان کر دیتے. جمع بالکل ایک طرح کی نہیں ہوگی. یہ آپ کو اگر آپ صفحہ آگے کھولیں اپنا
میں صفحہ آگے چینج کر دوں, میں تو اپنی کتاب سے پڑھا رہا ہوں لیکن میں اس کا صفحہ آگے چینج کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ نیچے تقریباً 10 کے قریب جمع کے اوزان لکھے ہوئے ہیں. یہ اگلے صفحے میں دیکھیں 1 2 3 4, یہ 10 جو ہے نا وہ جمع کے وزن لکھے ہوئے ہیں. تو جمع کا کوئی ایک وزن نہیں ہے, ایک طریقہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ قاعدہ بیان نہیں کیا, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جمع کا, تو اس میں صرف یہ لکھ دیا کہ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے. جمع کا صیغہ واحد کے آخر میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا. واحد جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے, آخر بھی نہیں ہے, واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے. وہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے تغیر, وہ تغیر درمیان میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ تغیر آخر میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے. تو وہ آپ آگے پڑھیں گے وہ تغیر کیا ہے. اچھا, اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے, جیسے اس کی مثال انہوں نے دے دی رجالن, یا تقدیرن ہوتی ہے. یا تو لفظاً ہوتی ہے یا تقدیرن ہوتی ہے. دونوں کا لفظاً کا تو مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لفظوں کے اندر وہ زیادتی نظر بھی آ رہی ہوگی. تقدیرن کا مطلب یہ ہے کہ واحد اور جمع کا صیغہ لفظوں میں تو ایک ہی ہوگا, لیکن تقدیر میں اس کی جو ہے وہ زیادتی ہوگی. وہ آپ آگے دیکھیں, اس کی مثال جو ہے فلکن بربدن قفل, ایک کشتی, فلکن بربدن اس دون کشتیاں. اب یہ کشتی کا واحد بھی سیم ہی ہے اور اس کی جمع بھی سیم ہی ہے. دیکھیں جو فلکن ایک کشتی اور فلکن جو ہے وہ کئی کشتیاں, جب واحد بھی فلکن ہے اور جمع بھی فلکن ہے. تو اب جو ہے یہ زیادتی تو ہوئی ہے, لیکن وہ زیادتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, وہ معنی کے اندر زیادتی ہوئی ہے. وہ معنی انہوں نے خود بتلا دیا کہ پہلا جو واحد کا صیغہ ہے فلکن, وہ کفل کے بدن پر ہے, اور جو جمع کا صیغہ ہے وہ کفل کے بدن پر نہیں ہے, بلکہ وہ اس دن کے بدن پر ہے, اس دن کے بدن پر ہے. اور اس کا جو ہے وہ جو لفظی ہے, لفظی زیادتی وہ دیکھ لیں, اس کی مثال دیکھ لیں. جیسے رجال مسلمون, اب رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے. اب راجل کے اندر دیکھیں اور رجال کو دونوں کو کمپیئر کریں, آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کیا زیادتی ہوئی ہے. راجل سب سے پہلے زیادتی ہوئی ہے کہ راجل کا را مفتوح ہے, اور جمع کی را جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی. دوسری زیادتی ہوئی ہے کہ جیم کے اوپر پیش واحد کی اور جمع کے جیم کے اوپر زبر آ گئی. تیسری زیادتی اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ جیم کے بعد یہاں الف آ گیا اور وہاں واحد کے اندر الف نہیں ہے. تو یہ 3 زیادتیاں ہوئی ہیں. راجل سے رجال بن گیا, اسی طرح مسلمون سے مسلمون بن گیا. تو یہ اچھا, یہاں کا فائدہ بھی پڑھنا ساتھ چلیں. فائدہ, دنیا کی ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں, جو میں نے پہلے بات آپ کو بتا دی تھی, یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. دنیا کے ہر زبان میں تقریباً واحد اور جمع ہوتے ہیں. عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 1 2 اور جمع ہوتے ہیں, یعنی جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. یہ بات بھی چلے کلیہ کی آ گئی. جمع جو ہے یہ کم از کم جو ہے وہ 3 کے اوپر بولا جائے گا, یا 3 سے زیادہ کے اوپر بولا جائے گا. 3 سے کم کے اوپر جمع کا اطلاق نہیں ہوگا عربی کے اندر, لیکن دوسری زبان کے اندر جو ہے اردو کے اندر اور دوسری زبانوں کے اندر 2 کے اوپر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے فائدہ لکھ دیا. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے انشاءاللہ جمع کی قسمیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل کو. یہ استاد جی, یہ اس دن جو کشتیاں یہ بر وزن, یہ تھوڑا سا بتا دیں. یہ اس دن بھی جو آیا ہے بیچ میں, قفلن دونوں کا اور مطلب کیا ہے؟ ہاں جی, یہ بھی جو آپ نے کشتیاں والی مثال دی ہے جمع قفلن کی, جو ہے قفل دیکھیں جی, یہ جو ہے نا اس کا نام ہے, لفظ جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل, کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے. یہ فلکن جو ہے یہ بر وزن قفلن کے اوپر ہے, حالانکہ وزن تو سیم ہے. اس دن بھی وہی وزن ہے, قفلن بھی وہی وزن ہے. میں 1 منٹ آ رہا ہوں, آپ 1 منٹ بیٹھے, مجھے نا تھوڑا سا تازہ ہے, میں آ کے سمجھاتا ہوں آپ کو.
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आपके पास? जी उस्ताद जी, साइन इन, एडोब, जो क्रॉप। साइन इन ना आ रहा? अच्छा, ये कहीं और चला। अच्छा, ये तो ये आपने पूछा था उफ्लुन और उफ्जुन का। इसमें देखें जी, इसमें अरबी के अंदर में हर चीज का हरूफ असली होते हैं, और बसा औकात देखने में लफ्ज दो सेम ही होते हैं, वजन सेम ही होता है, लेकिन उसके कवाइद और कवानीन जो है वो अलग अलग होते हैं। ये भी आपको, क्योंकि आपने कवानीन नहीं पढ़े, आपको सरफ जो है वो इतनी हाई लेवल के ऊपर नहीं पढ़ाई जा रही मुझे लग रहा है। हमें तो उसके अंदर कवानीन ऐसे ऐसे पढ़ाए जाते थे कि अब जब सीगा पूछने की बारी आती थी, अब उसमें सीगा पूछा जाता था ज़राबा। अब आपने पढ़ा हुआ है ज़राबा माजी का सीगा है, और बहुत आसान है सीगा सीगा बताना बहुत आसान है कि ज़राबा माजी का सीगा है, और ये सारा आप बता दें जी। इसका हरूफ असली जो है ज़ाद रा बा। लेकिन फिर आगे जाके जब वो कवानीन कुछ पढ़ाए जाते हैं, उसमें जाके फिर एक और ज़राबा का सीगा पूछा जाता है कि ये ज़राबा का सीगा माजी के अलावा बतलाएं। माजी का सीगा नहीं है, माजी के अलावा जो है वो फिर ज़राबा का सीगा बतलाएं। अब वो है तो ज़राबा ही, लेकिन अब ये ज़राबा जो है वो इसका मादा कुछ और है। ये है ज़ाद रा बा, और ये सुलासी मुजर्रद से है। और जो दूसरा ज़राबा सीगा है माजी के अलावा, वो सीधा जाकर उसके अंदर कुछ कवानीन लगते हैं जो कवानीन आपने नहीं पढ़े हुए हैं। तो उसके अंदर जो है वो इज्तनबा यज्तनिबू के बाब से उसका हरूफ असली कुछ और है, उसका मादा कुछ और है, लेकिन देखने में सेम है। देखने में ये भी ज़राबा है वो भी ज़राबा है, तो लेकिन उसका मादा कुछ और है, इसका मादा कुछ और है, उसका हरूफ असली कुछ और है, इसके हरूफ असली कुछ और है। तो इसलिए यहाँ भी ये कुफलुन और उसदुन वजन तो दोनों का सेम है, लेकिन उस कुफलुन के हरूफ असली कुछ और, उस दुन के हरूफ असली कुछ और है, वो कोई सुलासे मुजर्रद हो गई है, तो इसलिए देखने में सेम है। तो जो बात यहाँ समझाई गई है, बस आप उस बात को जो है वो ध्यान में रखें कि वाहिद का सीगा और जमा का सीगा दोनों सेम सेम होंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे फुल कुन वाहिद भी है और फुल कुन जो है वो जमा भी है, लेकिन तब्दीली आपको नजर नहीं आ रही, तब्दीली हुई है। जैसे इमरान खान कहते हैं ना, तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई है। अब यहाँ तब्दीली आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये तब्दीली उन्होंने बताया है कि पहला फुलकुन जो है वो बरवजन कुफलुन के ऊपर है, दूसरा फुलकुन जो है वो बरवजन उसदुन के ऊपर है। अब वो कुनून जो है वो आपने पढ़े होंगे तो फिर वो आपको पता चलेगा। तो ये इसकी तब्दीली है, तो इसका आप तकरार कर लीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। उस्ताद, अब समझ अस्सलाम आ वालेकुम। गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुलेशन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है? ठीक है सब भाई? जी उस्ताद जी। अच्छा, तकरार शकरार कर लिया, समझ आ गया सबक? जी ये फुल कुन के वजन पर उस्ताद जी ने बताया उस दिन तब्दीली आ गई है, लेकिन इसमें तब्दीली नजर नहीं आ रही। किस में? ये जमा का उस्ताद जी ने बताया अभी। किस किताब में? इल्म सर्फ में?
علم النحو میں، علم النحو میں یہ بتایا کہ جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوتی ہے جیسے رجال مسلمون، یا تقدیراً جیسے فلکن بر وزن کفلن ایک کشتی، اور فلکن بر وزن اسدن۔ اب جی فلکن کا مطلب بھی کشتی ہے، اور جمع فلکن یہ اس کی جمع بھی فلکن ہے جی، تو وہ دونوں۔ اس دن جو اسد کی جمع ہے نا، اسد جی واحد ہوتا ہے، اس دن اس کی جمع ہے، اب وہ اس دن قفلن کی جمع پر آ گیا، وزن پر آ گیا، تب دونوں جی لکھنے میں ایک ہے، لیکن ایک کیا لفظ ہے یہ پڑھیں؟ یہ فلکن، فلکن ہے۔ فلکن، جی، تو یہ فلکن جو پہلا ہے، آپ لکھنے میں دونوں تو ایک طرح ہے، لیکن پہلا جی فلکن جو ہے وہ واحد کے وزن پر ہے جو آپ نے پڑھ لیا، اور دوسرا وہی لفظ یعنی فلکن وہ اس دن کے وزن پر، تو وزن ایک ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک اس کے وزن پر ہے، دوسرا اس کے وزن پر، تو ایک مفرد کے وزن پر ہے وہ مفرد ہے، اور دوسرا جی جمع کے وزن پر۔ یہ جو فلکن ہے اس کا مطلب کشتی ہے، جی، کشتی کو کہتے اور ہیں، فی الفلک اور التی تجری فی البحر، قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ جی، اور کفلن کا مطلب کیا ہے؟ وہ پنجرا، پنجرا ہوتا ہے نا، پنجرا، جی، جی اس تو کو ادھر کہتے پنجرے ہیں۔ پنجرے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کشتی چلو سمجھ آتی ہے، کشتی کی جمع کشتی ہوگی، تو ادھر کفلن اور ادھر اسدن۔ یہ قفل لکھا یا کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ کفلن۔ اچھا، یہ لغت میں دیکھ لے کیا کیا معنی ہے، میں تو زبانی لگا ہوں، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن جو جمع واحد کا مطلب ہے نا، جو پہلا جی آپ کا لفظ ہے تو اس کی جمع بھی اسی وزن پر ہے، لفظاً دونوں ایک جیسے ہیں، مانن استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، تو ہم چلو اب کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، صرف سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے دونوں تو لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن جب واحد کے لیے استعمال ہوگا تو فلاں لفظ واحد کے وزن پر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہ اس کے وزن پر ہے۔ یہ یہ استاد جی سکرین میں نے شیئر کر دی ہے، سکرین شیئر کر دی، آپ شاید سامنے آ گئی ہوگی۔ ہاں یہ جمع یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے رجال مسلمون، یہ دیکھیں جمع میں۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جمع کا صیغہ واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنتا ہے، اور یہ زیادتی یا تو لفظاً ہوگی، ٹھیک ہے، جمع بنانا ہو تو لفظوں میں یا تبدیلی ہوگی، یا لفظ کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے بلکہ مانن ہوگی۔ اب لفظوں کی مثال جو لفظ کے اندر تبدیلی ہے، رجال رجل سے جمع ہے، تو اب رجل را جیم اور لام کے اندر الف بنا دیا، تو وہ تبدیل کر کے اس میں کچھ زیادتی کچھ کمی کرنے سے یہ مسلم، سمجھ آ گیا ہے، جی، یہ یہ سمجھ آ گیا، یا مسلم سے تقدیراً ہوگا مسلمون۔ جیسے فلکن، فل کہتے ہیں کشتی کو، ایک کشتی کو بھی فلکن کہتے ہیں، اور جمع جی کشتیوں کو بھی فلکن کہتے ہیں، سمجھو بات کو، جی ٹھیک فلکن ہو ایک گیا، کشتی بھی ہے، ایک کشتی بھی فلک ہے، اور کئی کشتیاں بھی فلک ہے، تو اب ٹھیک ہے۔ ایک کشتی جو فلکن ہے وہ قفلن کے وزن پر ہے، قفل، قفل یا قفل یہ پنجرے وغیرہ کو کہتے ہیں نا، تو وہ واحد اچھا کا لفظ قفل استعمال ہے، فلک اس واحد جو لفظ ہے اس کے وزن پر آ گیا۔ اب دوسرا جو فلکن وزن کے جمع کے لیے ہم استعمال کریں گے تو پھر وہ اس دن جو ہے بہت سارے شعر اس کی جمع، اور فلکن جمع کا معنی ہے کشتیاں، ٹھیک ہے، یہ اچھا قفلن کے سامنے ایک کشتی جو لکھا ہے یہ فلکن بر وزن قفلن ایک کشتی، فلکن کا معنی کیا ہے انہوں نے، اچھا، ہاں، فلکن بر وزن قفلن ایک کشتی، فلکن بر وزن اسدن کئی کشتیاں، یہ بر وزن کیوں اس کو کہتے ہیں؟ یعنی وزن پر، فارسی کا لفظ ہے، بر جو ہے پر کہتے ہیں، بر وزن اچھا یعنی وزن پر، اچھا، جی جی، تو فلکن قفلن کے وزن پر ہے تو اس کا معنی ہے ایک کشتی، اور فلکن جو اس دن کے وزن پر ہو تو اس کے معنی بہت کشتیاں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد جی، چلے ابھی اگلے، دوسری اب کتاب آپ سے۔ اپنے سبق پہ آ جائیں، کتاب شیئر کریں، کل والا سنا دے کیا کیا۔
جی پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ شروع کریں۔ جی استاد جی شروع کریں۔ جی جی شروع کریں، میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں۔ شروع کر دے جی، شروع کر دے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ استاد جی آواز آ رہی ہے۔ کل نظم سنائی آ رہی ہے استاد جی، نظم سنائی تھی، اور یہ سوالات آپ نے استاد جی بتائے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح پڑھ لو۔ جی ٹھیک یہ ہے۔ فقرات لیکتبو اترکو، آپ نے کہا اس کو بھی چھوڑ دیں، تو یہ آگے جا کے ثلاثی مجرد جب پڑھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا۔ جی بس صرف جی ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد تو یہی بھی ہے، لیکن یہ میزان صفا عین لام سے ہے۔ ہم جو ہے مشہور ابواب میں داخل ہوں گے تو وہاں پر آپ کو خوب مشق ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی استاد جی، جی چلیں، کیا کہتے ہیں؟ ابھی آگے پڑھیں یہ نہیں کی گردان۔ جی نہیں والا پڑھنا، لیکن یہ کہ آپ جو ہے جس فعل سے ہیں تو فعل سے آپ خوب مشق کریں، اور لغت کے اندر دیکھیں تو لغت میں فتح یفتح وہ مصدر آپ نے لینا ہے جو ماضی کے اندر بھی عین کلمہ مفتوح استعمال ہو اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ مفتوح استعمال ہو۔ تو آپ اس کا مشق کریں، کیونکہ دوسرے میں آپ کو کنفیوژن ہوگی، پریشان ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ لغت میں لکھا ہوگا فا، یا پورا فتح یفتح لکھا ہوگا یا فا لکھا ہوگا لغت میں، ٹھیک ہے۔ لغت کولے درمیان سے نیچے لائن آ جائیں، دیکھ لے مصدر، تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا، لکھا ہوگا جو جہاں فا لکھا ہو یا فتح یفتح لکھا ہو اس سے آپ گردانے کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس کا معنی بھی لغت میں دیکھے تو ترجمے کے ساتھ صیغے وغیرہ یہ سارا جو ہے آپ مشق کریں۔ جو باب چلتا ہے اس کے متعلق جو ہے مصدر سے جب بندہ ترجمہ کرتا ہے تو پھر عربی کے بہت سارے الفاظ بھی یاد ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ جو ہے فلاں باب سے ہے، سمعہ سے ہے، نصرت سے ہے، کرمت سے ہے، یہ فائدہ ہے اس میں۔ جی آگے چلیں۔ تو کوئی ساتھی گردان بھی تو سنا دیتے، توڑا عمر کی گردان سننا چاہیے تھا، نام لے کے گردان سنا دے۔ جی کون سنائیں گے؟ آج چھٹی پہ ہیں وہ جنہوں نے سنانی تھی۔ تو آپ نہیں سنائیں گے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کوشش سے کام بنے گا انشاءاللہ۔ پڑھیں۔ جی یہ امر معروف کی گردان پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں لیفعل چاہیے۔ نہیں، پڑھنے کا طریقہ ہم حاضر سے شروع کریں گے، امر میں مضارع کی طرح پوری اوپر سے لے کر آخر تک نہیں آئیں گے 14 صیغوں میں۔ سب سے پہلے اچھا ہم باس امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، تو پھر وہ گردان پڑھیں گے جو امر کا خاص قاعدہ دوسرے دن پڑھا تھا، اور حمزہ وصل مکسور اور مضموم کی جو بات جس میں ہوئی تھی وہ امر حاضر معروف کی گردان، وہ گردان پہلے کریں گے، باس امر حاضر معروف۔ جی باس امر حاضر معروف، واحد مذکر حاضر یہاں سے شروع کرنی ہے۔ جی جی یہ افعل امر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، باس امر معروف افعل، یہ جو تو ایک پڑھنے کا مرد۔ طریقہ یہ ہے، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے صیغہ پڑھیں گے، مثال کے طور پر افعل،
ٹھیک ہے، اسے وہ ایک مرد کرے، تو ایک مرد کر، ٹھیک ہے، کیونکہ امر ہے نا، تو ایک مرد کر، تو ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے، تم دو مرد عورت، اس طرح ترجمہ۔ پھر جو ہے آپ دیکھیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ امر کے اندر کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ حاضی ماضی ہوتا ہے، ماضی تو گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہے وہ گزر گیا۔ حاضر حاضر امر حال ہوتا ہے استاد جی، موجودہ حال نہیں ہوتا؟ موجودہ زمانہ موجودہ زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ حال اب رہ گیا پیچھے مستقبل، فیوچر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی آدمی سے کہیں ٹھیک ہے پانی لے آ، تو آپ نے کہہ دیا وہ پانی جو لانے کا کام ہے تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا تھا، تو آپ نے پانی مانگا، یا بھی آئندہ میں ہوگا پانی لانا؟ یہ آئندہ میں ہوگا۔ جی، آپ نے تو حکم دیا کام کا، اب وہ کام ہوگا کس میں؟ وہ تو فیوچر میں ہوگا، آپ کے کہنے کے بعد ہوگا، اور بعد والا زمانہ تو فیوچر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی۔ جی، تو امر کے اندر مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، حال کا نہیں ہوتا، مضارع کا نہیں ہوتا، ماضی کا نہیں ہوتا، مستقبل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرد کا لے، روٹی کا، کانا کا، تو اب وہ کانا تو آپ کے کہنے کے بعد کا آئے گا، کانے کا فعل تو اس نے بعد میں کرنا ہے، اور بعد والا زمانہ وہ مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب جو ہے گردان اور صیغہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جب گردان پڑھیں گے امر کی تو ہم کہیں گے بحث امر حاضر معروف، ٹھیک ہے۔ اگر باب پڑھ لیا، اسباب سمع یسمع، اسباب کرم یکرم، وہ بات کی بات ہے، وہ وہاں سمجھائیں گے۔ یہاں پر بحث فعل امر یا بحث امر حاضر معروف آسان بولے تو افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، تو یہ باس امر حاضر تھا معروف، ٹھیک ہے۔ اور مجہول باس امر، ہاں اس کا مجہول جب بنے گا تو مجہول تو ہم نے اس کا قاعدے کے اندر پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ مضارع کے اندر پڑھا ہے نا، بالکل مضارع کی طرح اس کی مجہول ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے، جیسے مضارع کی مجہول پڑھتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ہے۔ لیکن اب امر حاضر معروف سے جب بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ اس میں جو ہے یہ حمزہ شمزہ نہیں ہوگا، ساری ترتیب اسی طرح ہے جو غائب کے صیغے۔ اب امر حاضر مجہول، بحث امر حاضر مجہول، وہاں پر ساری چیزیں واپس آ جائے گی، لام امر وہ واپس آ جائے گا، اور اس کی کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب افعال ہم نے پڑھا تھا، تو اب پڑھیں گے لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، ٹھیک ہے۔ تو افعل لتفعل، ٹھیک ہے۔ اور امر غائب معروف، باس امر غائب معروف، اسباب فتح یفتح، تو آگے کیا ہے؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ غائب کی اچھی صیغے پڑھیں گے، اور ساتھ متکلم کے لافعل، لنفعل، تو یہ دونوں صیغے، یہ دونوں جو ہے گردانے، اس میں یہ فرق ہے۔ امر حاضر معروف کی 6 صیغے، اور امر حاضر جو ہے معروف یا مجہول کا مسئلہ آ جائے تو اس میں جو ہے کیا ہے، یہی لام امر استعمال ہوگا۔ امر غائب معروف لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لافعل، لنفعل، اسی طرح مجہول لیفعل مضارع جیسے بدلتا تھا مضارع کی گردانیں، یہ بھی اسی طرح ہے، کوئی اور زیادہ تبدیلی نہیں ہے۔ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لافعل، لنفعل، معروف کے ساتھ بھی
متکلم کی صیغے بتائیں گے کہ اور جو ہے کس کے ساتھ بتائیں گے، اور مجہول کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ پھر امر غائب معروف مجہول دونوں ہو گئے، امر حاضر مجہول بھی ہو گیا، تو چاروں گردانیں ہو گئی۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ امر حاضر کی گردان کی جو صیغے ہیں وہ الگ پڑھیں گے اور باقی صیغے الگ پڑھیں گے، اس لیے جو ہے لام امر جو ہے سب میں استعمال ہے حاضر کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور استاد جی یہ جو آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے باحث امر حاضر معروف سے شروع کرنا ہے، جی، اس کی بھی کوئی خاص حکمت ہوگی؟ حکمت یہ ہے کہ ایک تو پڑھنے میں الگ چیز ہے، دوسری بات ہے کلام جب شروع ہوتا ہے تو متکلم اور مخاطب سے شروع ہوتا ہے نا، جی تو اس لیے خطابت کی بات ہے، خطاب والی بات سے شروع ہوگی۔ باقی جو اس جی کے بعد کوئی آدمی جب کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو پہلے اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آؤ بات سنو بھائی، تو بات سننے والا پہلے مخاطب ہو گیا، اس کو بات سننے کا امر سنا دیا، اب اس سے آگے پوچھ رہا ہے تو وہ غائب کی بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پھر جو ہے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امر حاضر کے صیغے تو پہلے بتا دیے، غائب کے بعد میں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے وہ بھی ہو گیا، لیکن متکلم کا اس کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں غائب کے ساتھ؟ تو وہ دو صیغے ہیں، اس کی الگ گردان بنانا کوئی مسئلہ نہیں، ہم نام لے لیں گے بس فعل متکلم معروف اور فعل متکلم مجہول، لیکن دو صیغوں کی کیا گردان ہوگی، اس لیے جو ہے اس کو غائب کے ساتھ ملایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی پہلے جی باحث امر حاضر معروف کی ہوگی، پھر باحث امر غائب معروف کی، پھر متکلم کی۔ نہیں، بعض امر حاضر معروف کی چی پڑھیں گے، معروف کی، پھر اس انہی چی امر حاضر مجہول اور پھر امر غائب معروف کے ساتھ متکلم ملا کے پڑھیں گے، جیسے میں پڑھتا ہوں لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لافعل لنفعل، نام ہوگا امر غائب معروف امر غائب مجہول، لیکن صیغے غائب کے 6 صیغوں کے ساتھ 2 صیغے متکلم کے بھی پڑھیں گے۔ آپ نے کون سی درس سے پڑھا تھا، فکس کیا تھا؟ میں نے اپنے گاؤں سے کیا، میں نے شروع کیا درس نظامی کا۔ اچھا اس میں ہوں پہلے درجہ عام میں، ماشاءاللہ۔ اس میں 2 جو کتابیں ہیں نا، چلو آپ لوگ یہ یعنی جو ہے نا، پہلی ہماری تفسیر سورہ احقاف سے لے کے سورہ بنات، یہ پہلا سیشن ہے۔ یہ کوئی اور دوسرا بات کر رہے ہیں، تیسرا یہ ہمارا دوست اور کوئی بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہم پہلے نہیں ہوتی جو بحث امر حاضر معروف کے کیس یہ ہوں گے، پھر بحث امر حاضر مجہول کے، علم پھر بحث امر غائب معروف کے، پھر متکلم کے۔ ایک سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ نہیں، یہ جامعہ جمیل رائمنڈ جو مولانا طارق جمیل سے نا، جو جمیل صاحب تھے نا، جو مولانا عبد الوہاب صاحب کے نائب تھے، یعنی سیکنڈ تھے، امام یہ بھائی میک انہوں بند نے- کریں، آپس میں بات بھی ہے تو کلاس میں بات آ رہی ہے آواز، اور ساتھی سبق کی طرف متوجہ۔ ہاں بس میں کبھی پوچھ اس رہا طرح ہوں ہی آگے کر کیا لیتا ہوں۔ کرنا ہے، آپ آپس میں بول رہے ہیں۔ یہ جی میں پوچھ رہا ہوں آگے کیا کرنا چاہیے، آپ آپس میں بول رہے ہیں۔ جی جی وہ کوئی اور کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی مولانا عبد الوہاب صاحب کی۔ جی چلے، تو تو آج اس استاد کا جی مشق ہو جائے جو جی استاد صیغوں سے قرآن کے اندر، یا آگے پڑھے، کیونکہ یہ تھوڑا مشق کی ضرورت ہے اس کو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ امر معروف با نون ثقیلہ، اس کے ساتھ آگے یہ گردانے ہیں، امر بس یہی مجہول با گردان نون۔ ہے، اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگاؤ اور خفیفہ لگاؤ، آپ کی مرضی ہے، آگے لکھا ہوگا تو وہ مثال کے طور پر یہ افعل ہے تو افعلن بن جائے گا، اور نون خفیفہ جب آئے گا تو افعلن بن جائے گا، بس اتنی بات ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ لیفعل غائب کا جب صیغہ ہوگا تو وہ بن جائے گا لیفعلن،
اور مجہول لیفعلن مضاری کی طرح ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس آسان ہے. جی امر اب حاضر کے استاد علاوہ جی تو باقی سارے مضاری کی طرح ہے نا. امر جی حاضر مجہول، امر غائب معروف، امر غائب مجہول، ساری تینوں کی تینوں گردانیں اس میں. اور امر جی حاضر میں بھی آخر میں نون لگا لو بس ٹھیک. امر جی اب جی ایک دفعہ میں آپ استاد جی اب بتا دوں یہ جو آپ نے بتایا، جی جی یہ سب سے پہلے ہم نے بحث امر حاضر معروف سے شروع کرنا ہے. جی جس طرح افعل، افعل تو ایک مرد کر، صیغہ جی واحد مذکر حاضر. تو ایک مرد کر زمانہ آئندہ میں، زمانہ پہلے زمانہ، بولنا ہے. جی 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 زمانہ دیکھیں آپ آئندہ کے میں. ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس میں زمانہ کون سا ہوتا ہے، حالانکہ امر کے اندر فیوچر اور مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے. یہ ساتھ ساتھ میں لکھ بھی رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، لکھتے رہو. جی افعلا تم دو مرد کرو زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، جی بعض امر حاضر معروف. با ثمر حاضر معروف. افعلو تم سب مرد کرو زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، باس امر حاضر معروف. اب اس کے بعد ہم نے باس امر حاضر مجہول کو بیان کرنا ہے. نہیں، تین صیغے تو مؤنث کے بھی پڑھنا ہے نا. جی افعلی تو ایک عورت کر زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، باس امر حاضر معروف. افعلا تم دو عورتیں کرو آئندہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، باس امر حاضر معروف. افعلنا تم سب عورتیں کرو آئندہ زمانے میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، باس امر حاضر معروف. اب یہ 6 ہو گئے امر حاضر معروف کے. جی اب یہی چھ مجہول اس کا بنانا ہوگا. اب مجہول آگے آ گیا نا اگلی لائن میں، اگلے جی خانے میں. جی وہ بے شک الگ لکھ دو، ایک الگ گردان ہے، آپ کی مرضی ہے، آگے لکھو یا پیچھے لکھو. ہے ٹھیک ہے مجہول اور لکھو. معروف کی گردان میں فرق ہے. جی افعل سے پہ لتو فعل، لتو لتو فعال، فعل، جی بالکل. جی لتو اسی کے نیچے اگر مجہول لکھو ٹھیک ہے، یا یہی چھ پہلے بعد میں چھ اگلے مجہول کے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لتو فعل، لتو فعل چاہیے کیا جائے وہ ایک تو ایک مرد آئندہ زمانے میں، جی صیغہ واحد مذکر حاضر، باس امر مجہول، باس امر حاضر مجہول. جی لتو فعلا چاہیے تم دو مرد کیے جاؤ آئندہ زمانے میں، باس تثنیہ مذکر حاضر، باس امر بعض مجہول. نہیں بولیں گے، بعض تو گردان کے صیغہ تثنیہ، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بعض باس امر امر حاضر مجہول. مجہول. یہاں بحث بولنا ہے. جی باس امر حاضر مجہول. جی لتو فعلو تم سب مرد چاہیے کہ تم سب مرد کیے جاؤ آئندہ جی زمانے میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث امر حاضر مجہول. لتو فعلی چاہیے کہ تو ایک عورت کی جائے آئندہ زمانے میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث امر حاضر مجہول. لتو فعلا چاہیے کہ تم دو عورتیں کیے جاؤ آئندہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، باس امر حاضر مجہول. لتو فعلنا تم کی چاہیے کہ تم سب عورتیں کیے جاؤ آئندہ زمانے میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، باس امر حاضر مجہول. جی استاد جی یہ ہو گئے باس امر حاضر مجہول کی 6 گردانیں. اب اسی طرح امر غائب معروف کی میں انشاءاللہ کر لوں گا، پھر اسی طرح متکلم کی ہے. اب یہ جی متکلم کی معروف میں بھی آتی ہیں، متکلم کی مجہول میں بھی آتی ہیں. جی لام آتا ہے. جی اب استاد جی یہ تو آپ نے جو ترتیب بتائی ہے امر حاضر مجہول کی، جو باس امر حاضر معروف کے بعد ہم نے اس کو بیان کیا گیا، اور جو باقیوں میں جو مجہول ہے، جی کیونکہ مجہول کے بھی الگ سے پورے 14 صیغے ہیں.
نہیں اس میں بھی مجہول میں بھی چیز الگ، اور مخاطب کے جو حاضر کے چیز صیغے ہیں نا، بس مجہول میں بھی اس کو الگ ذکر کرنا ہے. حاضر کی گردان چونکہ پیپر وغیرہ میں یہ آئیں گے، آپ کو کہیں گے ہمارا حاضر معروف کی گردان لکھے یا مجہول کی لکھے، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز صیغے حاضر اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، معروف میں بھی مجہول میں بھی. باقی جتنے ہیں وہ غائب کے اندر ہوں گے، بس ہمارا غائب میں جی 14 میں سے 6 الگ باقی الگ، متکلم غائب کے ساتھ ٹچ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، چلے آپ حضرات اس کا مشق کر لیں، وقت بھی اوپر ہو گیا، آگے دوسرے جی اسباق کا وقت ہے، تو انشاءاللہ کل زندگی رہی ملیں گے. دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت مولانا بلال صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خاموش کیوں ہو؟ بولو، سلام کا جواب دو. سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سر جی مجھے بار بار چھینکیاں آ رہی تھیں، میں نہیں دے سکا. ہاں مائک چلو بند کی ہوتے باقی تو ہیں، کئی بندوں نے. باقی تو حضرات ہیں نا، باقی تو بیٹھے ہوئے ہیں. مائک بھی بند رکھتے ہیں سر نا بیچ میں. مائک بند کر کے شاید جواب دیا ہو. کون نہیں بند وہ رکھتا مائک ہے بند میں؟ تھا، پھر ادھر سے آواز آئی کہ اسلام کا جواب نہیں آ رہا، تو پھر مائک آن کیا. ویسے عام حالات میں مائک بند رکھتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر سے آواز نہ چلے. اچھا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. آج تو ایک اور نئے ساتھی آئے ہوئے، امتیاز حسین خان. جی جی. نیا تحفہ نظر آ رہا ہے آج تو. کر سب یہ ادھر ہمارے ساتھ ادھر بھی آئے تھے نا، کیا نام ہے، بس دعوت میں پہ بھی سر تھے. تھوڑا کوئی مصروف تھا، بس سر مصروف ہو گیا تھا. اچھا. یہ تو پھر غیر حاضری، چپ کر کے غیر حاضری کی جرمانہ لگانا چاہیے آپ پر تو. یہ چلے کوئی یہ بات ایک نہیں، اور بھی جرمانہ ہے شریم. یہ استاد جی وہ ایم شریم 9، یہ کوئی نیا آیا ہے. ایک اور بھی نیچے دیکھیں، یہ ایم کون ہے؟ شریم محمد شریم. 9. آگے کیا پتہ نہیں لکھے؟ کیا، پارٹی. پتہ نہیں پورائٹی. یہ نیا تحفہ کہاں سے ہے؟ یہ پتہ نہیں کوئی نام چینج کیا ہوا ہے. کل آپ نے سبق سنا ہے نا، تو شاید آج اس نام نے نام تبدیل بھی کی. چینج کر دیے. جی. بولو شریم تحفے کہاں سے ہیں؟ وہ بھی سویا ہوا لگ رہا ہے. اچھا چل. بغیر بتائے چھٹی کی تو جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. دوبارہ پھر دیکھیے، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن
यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु व यहूतुहु मिन वराइहि। ये अहादीस का इसकी इबारत हो गई। लुग़वी तर्जमा देखिए, उसके बाद फिर हम तर्जमा करते हैं। अल मुमिन, ये तो मैंने आपको बताया था, ईमान वाला मुराद है। मिरआह, आईना को कहते हैं, शीशे को। अल मुमिन माना वही मोमिन, ईमान वाला। आगे वो माना और हो गया। अल मुमिन से मुराद वही मोमिन हो गया। अखू का माना भाई। अल मुमिन फिर वही मोमिन हो गया। यकुफ़ अन्हु, कफ़ा यकुफ़, इसका माना है रोकना। कफ़ा यकुफ़ से है, इसका माना रोकना। अन हरूफ जारा में से है, आपने पढ़े होंगे या शायद पढ़ेंगे। फी अन अला हत्ता इला, अन यह हरूफ जारा में से है। और बताया था अन हरूफ जारा इस्म पर दाखिल होते हैं। तो ज़मीरें जितनी भी इस्म है, यहाँ अन हु ज़मीर के ऊपर दाखिल है, हु ज़मीर इस्म है। ज़ैअ, ज़ैअता, इसका माना है, इसका एक माना जायदाद भी आता है। ज़ैअता, ज़ैअ, इसमें माना इसका जायदाद भी आता है। और एक माना इसका ज़ाय होना, तल्फ हो जाना, खत्म हो जाने के माने में भी आता है। ज़ाय तो कहते हैं ना, फलां चीज फलां आदमी से ज़ाय हो गई, उसने फलां चीज को ज़ाय कर दिया, मैंने बड़ी मेहनत से फलां आदमी से ये चीज लेकर उसको दी है, उसने इसकी कदर ही नहीं की, इसको ज़ाय कर दिया। तो ज़ाय वही ज़ाय आता हूँ, ज़ाय, तो इसका एक माना ज़ाय हो जाना, खत्म हो जाना, तल्फ हो जाने के माने में भी इसका एक माना आता है। आगे है वाव का माना और हो गई यहूत, इसका माना हिफाजत करना। एक इसका माना घेर लेना भी आता है, किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं तरफ से किसी चीज को घेर लेना, उसको हाता यहूत, इहाता माने में भी आता है। इहाता कर लेने, फलां आदमी ने फलां का इहाता कर लिया, के मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया है। आर्मी ने, फौज ने फलां आदमी को चारों तरफ से घेर लिया है। मस्जिद में बैठा हुआ था, घर में बैठा है, चारों तरफ से फौजी आए हुए हैं, सर के दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, सामने से, पीछे से, फौज ही फौज है, पुलिस ही पुलिस है, घेरा हुआ, इहाता किया हुआ है, उसके घर का इहाता किया हुआ है। क्या मतलब? यानी उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो हाथ यहूत का माना घेर लेना, निगरानी करना, हिफाजत करने के माने में भी आता है। मेन ये फिर हुरूफ जारा में से हो गया। वरा का माना होता है इलावा, पीछे, भी इसका माना आता है। अब जरा तर्जुमा देखिए। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। मोमिन मोमिन का आईना है।
वल अखुल मुमिन, और मोमिन मोमिन का भाई है। यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु, के रोकता है उससे उसके ज़ाय होने को। इसका मुरादी माना यूं करें तो बेहतर होगा, उसके नुकसान से रोकता है उसको, ज़ैअतहु, उसके नुकसान से। जो चीज ज़ाय हो जाती है तो उसके बारे में कहते हैं ना, फला आदमी ने फला चीज को ज़ाय कर दिया, मतलब नुकसान कर दिया अपने आप का, अपने आप को उसने नुकसान कर दिया। तो माने ये करेंगे यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु, के रोकता है उसको उसके नुकसान से। वयहूतुहु मिन वराइही, और उसको घेर लेता है। अगर इसका हिफाजत का माना हो तो फिर माना यूं करेंगे, हिफाजत करता है उसकी, मिन वराइही, उसके पीछे से। हिफाजत करता है उसकी उसके पीछे से। पीछे से का मतलब ये है कि अगर ईमान वाला घर में मौजूद नहीं है तो उसकी अदम मौजूदगी में, गैर हाजिरी में भी उसके घर की, उसके माल की हिफाजत करता है, ये मतलब है। वयहूतु मिन वराइही, और हिफाजत करता है उस मोमिन की, मिन वराइही, उसकी गैर मौजूदगी में। हिफाजत करता है उसकी उसके गैर मौजूदगी में। गैर मौजूदगी वाला माना कर रहा हूं, मिन वराइही, गैर मौजूदगी में। दोबारा फिर तर्जुमा देखिए, अल मुमिनु अखुल मुमिन, मोमिन मोमिन, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। उस्ताद जी मोमिन मोमिन का आईना नहीं है? ओहो, कहाँ चला गया, तवज्जो दूसरी तरफ चली गई। अल मुमिनु मतलब ये है कि आप हजरात तवज्जो करके बैठे हुए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। एक मिनट, आपका नाम देख लो, कहाँ है, क्या नाम है आपका, किसने बताया? अब्दुल्ला बिन अब्बास। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद तवज्जो करके बैठे हुए हैं। आमीन आमीन अल्लाह जज़ाकल्लाह मजीद उस्ताद जी। इल्म अमल में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन उस्ताद जी। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। वल मुमिनु अखुल मुमिनी, और मोमिन मोमिन का भाई है। यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु, रोकता है उसको, ये अन्हु का मना करो, उसको रोकता है उसको, ज़ैअतहु, उसके नुकसान से। यानी जो काम उसके नुकसान, उसके लिए नुकसानदेह होता है, तो एक ईमान वाला अपने दूसरे ईमान वाले को उसको रोकता है, भाई ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, ये काम आपके लिए नुकसानदेह है, इस काम के करीब ना जाओ। ये है मोमिन की शान। यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु, रोकता है उसको उसके ज़ाय, नुकसान से, उसके ज़ाय होने से रोकता है उसको उसके नुकसान से। वयहूतुहु, और हिफाजत करता है उसकी, मिन वराइही, उसकी गैर मौजूदगी में। दोबारा फिर तर्जुमा देख लीजिए, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। वल मुमिनु अखुल मुमिन, और मोमिन मोमिन का भाई है। यकुफ़ अन्हु ज़ैअतहु, रोकता है उसको उसके नुकसान से। वयहूतुहु मिन वराइही, और हिफाजत करता है उसकी उसके गैर मौजूदगी में। भाई समझ आ गया तर्जुमा कि नहीं समझ आया भाई? जी तो फिर उस्ताद जी समझ आया। थोड़े तो फिर रह गए, बाकी गायब, वो गायब ही हो गया, वो दूसरा क्या नाम था अभी जिसको जुर्माना लगना था,
वो गायब हो इम्तियाज गया। साहब, इम्तियाज हुसैन वो भाग गया। अच्छा जी, ये हदीस का तर्जुमा है। अब जरा इस हदीस की तशरीह की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। एक बात फरमाई मोमिन मोमिन का आईना है, दूसरी बात फरमाई मोमिन मोमिन का भाई है। तो ये हम पहली बात की तरफ उसको जरा ले लेते हैं। अल मुमिन मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। आप हज़रात को पहले भी शायद बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले को आईना के साथ तशबीह दी है। एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का आईना है, शीशा है। आईने के साथ तशबीह क्यों दी है? इसलिए तशबीह दी है कि इंसान जब अपना चेहरा आईने में देखता है। आपका सोने का टाइम है, सो जाओ। ये भाई जियाउर रहमान साहब, आप अपना माइक बंद कर लें। ईमान वाला जब अपना चेहरा आईने में देखता है, अगर चेहरे पर दाग हो तो उसको मिटा देता है ईमान वाला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईने के साथ तशबीह इसलिए दी कि जब ईमान वाला अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो आईना उसके चेहरे के दाग को उसी को बताता है जिसने आईने में चेहरा देखा है। यानी मतलब यह है कि आईना वो दाग उसी को बताता है जिसका दाग हो। ऐसा नहीं करता कि एक आदमी के चेहरे पर दाग है तो उसके दाग को दूसरे आदमी को जाकर आईना बता दे। दाग एक ईमान वाले के चेहरे पर है, धब्बा एक ईमान वाले के चेहरे पर है, तो आईना ऐसा नहीं करता कि एक ईमान वाले के चेहरे पर दाग है तो दूसरे ईमान वाले को जाकर बता दे। नहीं, बल्कि आईना दाग उसी को बताता है जिसका दाग हो, उसका दाग किसी दूसरे को नहीं बताता। तो सबक दे दिया कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए आईना है। क्या मतलब है कि अगर एक ईमान वाले में तुम्हें कोई ऐब नजर आया है तो उसी को बताओ, जिसका ऐब है उसी को बताओ, भी तेरे अंदर फलां बुराई पाई जाती है, फलां ऐब पाया जाता है, आप इस बुराई के करीब ना जाओ, इस बुराई को खत्म कर दो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। उसी को बताए, सिर्फ दूसरे के लिए ना, दूसरे को ना बताए। और दूसरा फिर फरमाया एक तो इस एतबार से तस्वीर दे दी अल मुमिन मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है कि आईना खुद जिसका दाग हो उसी को बताता है, उसका दाग दूसरे को नहीं बताता। इसी तरह ईमान वाले को भी अगर एक मोमिन के का ऐब अगर नजर आ गया, बुराई नजर आ गई, तो उसी को बताए, उसके अलावा किसी दूसरे या तीसरे ईमान वाले को ना बताए। एक तो इसी तरह तस्बीह दी, दूसरी इसलिए तस्बीह दी कि फरमाया एक ईमान वाला इतना नेक बन जाए, इतना नेक बन जाए कि अगर दूसरा ईमान वाला इसको देखे तो वो भी नेक बन जाए, वो भी नेक बन जाए। एक ईमान वाला इतना नेक बन जाए, इतना नेक बन जाए कि अगर दूसरा ईमान वाला इस नेक आदमी को देखे तो वो भी ईमान वाला बन जाए। ये तो अल मुमिन मिरआतुल मुमिन, इसकी तस्दीक हो गई। दूसरा जुमला अल मुमिन अखुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। भाई
یہ نہیں چاہتا کہ میرا دوسرا بھائی رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے. بڑا بھائی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا میرا چھوٹا بھائی کسی کے سامنے ذلیل ہو، کسی کے سامنے رسوا ہو جائے. تو اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم یعنی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اگر تم کسی ایمان والے کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے اس کو تنہائی میں سمجھا دو، تنہائی میں اس کو پیار سے سمجھا دو کہ آپ کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، آپ اس برائی کے قریب نہ جاؤ، اس کو سمجھا دو. دوسروں کا نہ بتایا تاکہ یہ اس کا برائی جب دوسروں کو پتہ چلا تو یہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. سمجھ آئی بھائی کہ نہیں سمجھ آئی؟ آگے استاد الحمد للہ. اور گئی. تو ایک تو دوسرا جملے میں یہ فرما دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے تو تنہائی میں اس کو سمجھا دے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے اس کے عیب کو تاکہ یہ ذلیل اور رسوا نہ ہو جائے. اور ایک ایمان والے کی علامت یہ بھی بتائی کہ مومن مومن کا بھائی ہے. ایک تو علامت یہ بھی بتائی کہ ایمان والے کو چاہیے دوسرے ایمان والے کے مال کی حفاظت کرے، جان کی، عزت کی، مال کی حفاظت کرے. اگر ایک ایمان والے کا کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کو روک دے، بھی آپ ایمان والے کی غیبت کیوں کر رہے ہیں، خواہ مخواہ سے غیبت نہ کرو، تو روک دے. ایک یہ بھی ہے علامت. ترجمہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر. المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی ہے. یکف عنہ ضیاء، یہ علامت بتا دی. مومن مومن کا بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے، مطلب بتا دیا، تشریح بتا دی. یکف عنہ ضیاءتہ، کہ روکتا ہے اس کو اس کے نقصان سے. فیحوطہ من ورائہ، اور حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، یعنی اس کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. دوبارہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے. المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی ہے. یکف عنہ ضیاءتہ، روکتا ہے اس سے اس کے نقصان کو. ویحوط من ورائہ، اور حفاظت کرتا ہے اس کے غیر موجودگی میں. آ جائے گا بھی ترجمہ یہ. چلو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. پھر امتیاز حسین خان صاحب آپ پھر غائب ہو گئے، بغیر پوچھے غائب ہو گئے. لگتا ہے یہ جرمانہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جرمانہ دوں، بھروں جرمانہ. شاید یہ جرمانے کو استاد جی اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی اگر میں جرمانہ دے دوں. شاید اس لیے ہم تو اچھا گمان کرتے ہیں. ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. ہم تو اچھا گمان کرتے ہیں کہ آپ جرمانہ ادا کر دیں، قابل فخر سمجھتے ہیں. فخر کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جرمانہ بھی ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس حدیث کا تکرار کر لیں بھی، ایک دوسرے کو سنا لیں حضرات. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المومن مرآت المؤمن، والمؤمن اخو المؤمن. یکف عنہ ضیاءتہ، ویحوط من ورائہ. مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے. اور روکتا ہے اس کو اس کی
حفاظت کرتا ہے اس کے پیچھے سے، یعنی حفاظت کرتا ہے۔ مومن کا آئین ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان اس کو روکتا ہے اس کی نقصان سے، اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ اور کوئی ساتھی سنائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایمان والا مومن آئینہ ہے ایمان والے کا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ والمؤمن، اور مومن اخو بھائی ہے، المؤمن مومن کا، اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ یکف روکنا، عنہ اس سے، ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، اور حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے نقصان سے، اور روکتا ہے اس کو اس کے نقصان سے، روکتا ہے اس کو اس کے نقصان سے۔ وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ، اور حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ وَيَحُوطُهُ اس کا مطلب ہے اور حفاظت کرتا ہے، مِن وَرَائِهِ اس کی غیر موجودگی میں۔ یہ الگ الگ ترجمہ، وَيَحُوطُهُ کا ترجمہ، اور حفاظت کرتا ہے ہو اس کی، ہو ضمیر اس کی، مِن وَرَائِهِ ہو اس کی غیر موجودگی میں۔ تو اس میں دو باتیں، ایک مومن مومن کا آئینہ ہے، دوسری مومن مومن کا بھائی ہے۔ الگ الگ استاد جی نے بتایا کہ آئینے کے ساتھ تشبیہ سی دی ہے کہ جب ایمان والا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہو داغ ہو تو وہ آئینہ اسی کو بتاتا ہے، اور وہ اس داغ کو اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئینہ داغ اسی آدمی کو بتاتا ہے، تو دوسرے کو نہیں بتاتا بلکہ اسی کو بتاتا ہے۔ تو ایمان والے کو چاہیے، ایمان والا دوسرے ایمان کا آئینہ ہے، تو ایمان والا اسی آدمی کو بتائے جس کے اندر اس نے عیب دیکھا ہے، تو اسی کو بتائے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دے۔ اور دوسرا کہ ایک ایمان والا اتنا نیک بن جائے کہ دوسرا ایمان والا اس آدمی کو دیکھے تو وہ بھی نیک بن جائے، ایمان والا بن جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر تم کسی ایمان والے کے اندر عیب دیکھو تو اس کو تنہائی میں سمجھاؤ، دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، کہ اس کے عیب کو دوسروں کو سامنے نہ بتایا جائے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عبداللہ بن عباس۔ آج کے میرا ناصر صاحب نہیں آئے؟ مولانا ناصر بابا صاحب صاحب؟ نہیں آئے نا؟ ہاں جی ہاں، وہ نہیں آ رہے تھے؟ شاید چھٹی پہ ہوں، شاید کسی کام سے ہوں۔ اچھا، ابھی میرے خیال سے ابھی تو پیریڈ کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں بس یہی 3 کتابیں ہو چکی، ابھی چوتھی تفسیر تھی۔ جی چلے، میں تو پھر چھٹی کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.